الحمدللہ حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب القاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیت شام، آج کے درس تراویح کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم پارہ نمبر 24 کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 24 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑا ظالم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا وہ کون انسان ہوگا ظالم؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس سچ کی جو سچ اس کے پاس آ چکا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی آف کورس جو کفار ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، کفار کا، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا، یعنی اس کو ایک ماننے سے انکار کر دیا۔ کفار اور مشرکین اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا اور اس کے واحد ہونے کا انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی لات کو، منات کو، عزا کو، ہبل کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ خوشیاں لاتا ہے، یہ ہمیں مصائب سے بچاتا ہے، یہ تکلیفوں سے بچاتا ہے، یہ ہماری شفاعت کرے گا، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے۔ جیسے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی لکشمی ہے جناب، وہ کالی ماتا ہے، وہ بہت مختلف قسم کے بت ہوتے ہیں۔ یہ دولت والا بت ہے، یہ مصیبت، اس کی پوجا کی جائے تو مصیبت سے بندہ بچتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف خرافات تھی۔ تو فرمایا کہ ان کے اللہ کے اختیارات میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، افتراء کی جا رہی ہے۔ اور جو اس سچ کو، جو سچ آ چکا، یعنی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جو سچ لے کے آئے اسلام کی صورت میں، اس کو جو جھٹلاتا ہے اس کے لیے کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہاں آف کورس اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سچ کو لے کے آئے ہمارے پاس، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں جو تعلیمات ہمیں دے کے گئے اور حدیث کی صورت میں جو ہمیں تعلیمات دے کے گئے، جو دین متین ہمارے پاس چھوڑ کے گئے، وہ یہ سچا دین لے کے آئے۔ تو جو ہستی یہ دین لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے قیامت تک جو اس دین کی سچائی کی جو تصدیق کرتا رہا کہ یہ سچا دین ہے اور اس کو اڈاپٹ کرتا رہا، اس کو مانتا رہا، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی صاحب ایمان ہونے کے لیے صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ صاحب ایمان ہے وہ ضرور اللہ سے ڈرتا ہے، تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے مضبوط۔ پھر فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، اور انہیں ملیں گے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے، یہ صلہ ہے محسنین کا، محسنوں کا، جو احسان کرنے والے ہیں ان کو اس کا صلہ ملے گا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت خوبصورت بیان ہے اللہ کی رحمت کا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ یہ معجزہ جاں فضا سنا دیجئے، آپ یہ میری رحمت کا اور خوشخبری کا پیغام گناہگار امت کو سنا دیجئے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو، اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اسراف کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اعلی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطو، تم مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ یہ کب صورت آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ چند مشرکین جنہوں نے اپنا سابقہ مذہب چھوڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اب انہوں نے حضور اسلام کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتایا جائے، ہمیں پتہ چلے پہلے کہ ہم جو گناہ کرتے رہے، ہم نے جو زیادتیاں کی، ہم نے تو بہت گناہ کیے ہوئے، لوگوں کو مارا ہوا ہے، شرابیں پی ہوئی ہیں، زنا کیے ہیں، دیگر لوگ کی چوریاں کی ہیں، ہم نے کتنے برے برے کام کیے ہیں، تو کیا وہ گناہ ہمارے معاف ہوں گے اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یا وہ گناہ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ہم اپنے آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دیں، تو پھر تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ جو پچھلی تمہاری زندگی تھی اللہ اس کو معاف فرما دے گا، ان گناہوں کو معاف فرمائے گا آگے تم اگر نیک راستے پہ چلتے ہو۔ اور یہ تھا کفار کے لیے، لیکن مومنین کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے تو انہوں نے جس کی حق تلفی کی ہے بندوں میں سے، کسی کا نقصان پہنچایا ہے بندوں کو، تو وہ ان کا ازالہ کرنا یا اس بندے سے معافی مانگنا یہ ضروری ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن بندوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفوس پر زیادتی کی، ظلم کیا، تو وہ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالی بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو زندگی ہے، کسی کے پاس 50 سالہ زندگی ہے، کسی کے پاس 60 سالہ زندگی ہے، کسی کے پاس 40 سالہ زندگی ہے، یہ وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ نہ جانے کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، اختتام ہو جائے ہماری زندگی کا، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلے کیوں نہ ہم اس آیت سے اور اللہ کی رحمت کے بیان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں کہ جو بندہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اپنے سابقہ سارے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، جو حقوق العباد میں کمی ہوئی وہ بندوں سے معافی مانگ لے، یا ان کا جو معافی بھی مانگے، اور ان کی جو حق تلفی ہوئی، کسی کو نقصان پہنچایا مالی طور پہ یا جانی طور پہ، یا کسی کی دل آزاری کی، یا جو بھی اس کا جرمانہ بنتا ہے، وہ ان سے معافی مانگے یا اس کا ازالہ کرے، تو جب وہ بندے معاف کریں گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور جو اللہ کی عبادات میں، حقوق اللہ میں غفلتیں ہوئی، کمیاں کجیاں ہو گئی، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، وہ ان کا بھی ازالہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، توبہ کرے، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ میری رحمت سے تم نا امید نہ ہو۔ مایوسی کفر ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دیکھیں یہ توکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کریں گے تو معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف فرما دے گا، زیادتیاں کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتے رہیں، کہیں جی چلو ٹھیک ہے جی، کیا ضرورت ہے اتنی مشقت کرنے کی، تو ایک ہی بار ہم معافی مانگ لیں گے۔ بھئی اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے اگلی سانس ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ ضرور معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ تو جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی ہم گناہ کرتے رہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے معافی مانگ لیں گے تو یہ سارا کلین اپ ہو جائے گا۔ تو ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی جانے انجانے میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی درستی کرنی چاہیے۔
پھر فرمایا کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، کہ جو کوئی برے کام کرے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی، جو بندہ برے اعمال کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، الا مثلہا اسی قدر، یعنی جتنا وہ گناہ کرے گا، جتنی برائی کرے گا، اتنا ہی اس کو اس کا صلہ یعنی سزا کی صورت میں ملے گا۔ وہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ رب العزت اس کو بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور اسے رزق دیا جائے گا، اتنا رزق کہ بے حساب رزق اسے دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ المؤمن کے اندر، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور صاحب بصیرت، ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بینائی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جس کے پاس قوت بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک اندھا ہے، ایک دیکھ سکتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ انواع اقسام کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، فائدے حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ نہ دیکھ سکتا ہے، وہ اور کسی اور کا بھلا کرنا یا کسی اور کے کام آنا تو دور کی بات، وہ اپنے آپ کی ذات کا بھی کچھ اپنے ذات کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر سکتا، اور وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح یہ کہ ایک بینائی جو ہے وہ دل کی ہوتی ہے، جو انسان جس کا دل بینا نہیں ہے، جس کی دل کی بینائی ختم ہو گئی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر جس طرح ایک آنکھوں کی جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی دیکھنے کی، اسی طرح وہ بھی نابینا آدمی جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کے دل کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ بھی اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور معاشرے کے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تتذکرون، اور اسی طرح مومن نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ فرمایا کہ جس طرح اندھا اور بینا، ایک انسان جس کو اللہ نے قوت روشنائی دی ہے وہ دیکھتا ہے بینائی کے ساتھ، اور ایک جس کے پاس یہ دیکھنے کی پاور نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک نیکوکار مومن ہے جو ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کرتا رہا، اور دوسرا جو صاحب ایمان تو ہے لیکن بدکار ہے، برے اعمال کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، فتنہ و فساد کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نیک مومن ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کو تیار کرے گا، اور جو بدکار ہوگا اس کو چترول ہوگی، اس کو سزا بھی ملے گی، اور اس کے بعد پھر بالآخر اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت جنت میں رکھے گا۔ پھر لوگ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کا انکار کرتے، اس پر اعتراض کرتے، کہتے کہ یہ کتاب جو ہے وہ عربی میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو عربی میں بیان کیا ہم نے، تو اگر ہم اسے کسی عجمی زبان میں بیان کرتے، اگر یہ اردو میں ہوتی یا لاطینی میں ہوتی یا فارسی میں ہوتی یا انگلش میں ہوتی، کسی اور زبان میں اس کو اتارا جاتا، تو تم ہی لوگ اعتراض کرتے اور کہتے کہ جبکہ پیغمبر عربی ہے تو اس کلام کو اردو میں یا فارسی میں یا دیگر زبانوں میں کیوں اتارا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تم تو اس کا سرے سے انکار کر دیتے۔ جب پیغمبر بھی عربی ہے اور یہ پیغام بھی عربی میں ہے تو پھر تمہیں اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیر، جنہوں نے نہ ماننا ہو وہ اعتراض کے لاکھوں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں، اور میں تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا جو ہماری کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، لاک ڈاؤن کی جو صورتحال تھی اس کے باوجود ہم نے حافظ صاحب کی کوپریشن سے، اللہ رب العزت ہمارے حافظ صاحب کو سلامت رکھے، اور ان کے تایا جان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ انہوں نے بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے، قوت سے، اسی طریقے سے جیسے ہمیں مسجد میں تراویح کی صورت میں قرآن پاک سناتے تھے،
اسی طرح محنت کر کے انہوں نے ہمیں تقریباً جو ہے وہ 40-45 منٹ میں یہ سپارہ ہمیں سناتے رہے، اور الحمدللہ ہم سب نے اس کو سماعت کیا۔ تو میں اپنے کمیونٹی کے ذمہ داران سے، اپنے ممبر سے، معزز خواتین و حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور حافظ صاحب کے لیے تعاون کریں، اور گروپ میں نمبر سب کے موجود ہیں، آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں۔ محترم فاروق ڈار صاحب سے تعاون کر لیں، یا وسیم بھائی ہیں، یا معید بھائی ہیں، یا تنویر صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، طاہر صاحب، کسی سے بھی آپ حافظ صاحب کے سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں صالحیت پیدا فرمائے، اور ہماری سوچوں میں، ہماری فکر میں صالحیت پیدا کرے، اور ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ صاحب شروع کریں۔ السلام علیکم۔